مرحبا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کا ہم لوگ خلاصہ کر رہے ہیں، اور سورۃ تبارک کے بارے میں ہمیں حدیثیں بڑی ملتی ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ لوگ دیکھیں سورۃ ملک کے بارے میں کہ سونے سے پہلے کہ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، قبر کے عذاب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو اس میں جو شروع کی صورت ہے تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے فوراً جو بعد آیتیں آئیں گی وہ ایک بہت بڑی انسان کو اچھا پہلے میں یہ بات بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو آخری 2-4 سپارے، ایک تو جو ہم لوگ یہ I have to be very honest، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ، تو یہ ان میں سے جب میں نے کافی عرصہ پہلے اللہ نے جب مجھے یہ ساری چیزیں سکھائیں بہت سال پہلے، تو I have to admit it، ابھی بھی یہ باقی سارے قرآن میں آپ کو جیسے میں نے بتایا 50 سے 80% سمجھ میں آ جاتا ہے آرام سے، جیسے آپ 2-4 سپارے بھی ایسے پڑھتے ہو نا، پہلے اس کے ٹاپکس پڑھ لو، بلکہ میں تو ٹاپکس بھی نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے تو ایسے ہی 20-25 سال الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے بڑی آسانی کی مجھے، تو ایک آیت کو غور سے پڑھو اور پھر اس کا ترجمہ پڑھو اور پھر آیت کرو، اس کو لنک کرو، ایک سپارہ بھی پڑھ لیا ہو تو انسان کو کافی آ جاتا ہے 50% سے زیادہ۔ تو شاید 2-4 سپارے پڑھنے سے میرا اپنا اسٹرانگ گیس ہے، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیا تھا، یہ فارمولا تو کام کیا، تو اگر ایمانداری سے یہ بندہ پڑھ لے 2-4 سپاروں میں بھی اس کو 70-80% آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں قرآن کے کس جگہ پہ۔ تو آخری 2 سپاروں میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، یہ آخری 2 سپاروں میں سے بھی جو آخری سپارہ ہے اس میں وکیبلری تو مشکل ہے، اس میں وکیبلری بیسک وہ جو ہوتا ہے نا آخری 10% 20% جو وکیبلری ہے، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا یہ صرف ہم لوگ نان عرب نہیں پھنستے، اس میں عرب بھی پھنستے ہیں، اس میں عرب سارے عربیوں کو اس کی سب پورے قرآن کی وکیبلری تو نہیں آتی نا، کیونکہ ایزی ورڈ نہیں ہے جو زیادہ یوز، کیونکہ کئی ایسے ورڈز ہیں یہ زیادہ فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں، وہ آسان ہے۔ تو قرآن کے کچھ ایسے الفاظ ہیں بہت کم الفاظ ہیں، وہ 10% ہوں گے جو کم یوز ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ ان آخری 2 سپاروں میں یا آخری جو سپارہ ہے اس میں تو بھرپور استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ٹاپک آپ کو پتہ چل جائیں گے ہر چیز، لیکن وکیبلری وائز میرا خیال ہے، ابھی نہیں مجھے یاد، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے جب ایسے کافی سال پہلے تو مجھے یہ مشکل لگتے تھے اس کو عربی کو سمجھنا، کیونکہ مجھے بڑا کوفت ہوتی تھی کہ قرآن انسان پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو کیوں نہیں سمجھ میں آئے بھائی، سمجھ تو آنا چاہیے، تو اس کی بہرحال اچھا دوسری جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو قرآن آخری سپاروں میں داخل ہوتا ہے، ایک تو وہاں پہ مکی صورتیں آپ کو زیادہ ملتی ہیں، اور مکی اور مدنی صورتوں میں کوئی بنیادی فرق بھی ہے، ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی، وہاں پہ یہود کے ساتھ جو مدینے میں یہود کے ساتھ ٹکر تھی، یہاں پہ قریش مکہ سپیریئر تھے، ان کے ساتھ ہی یہود جب ہم کہتے ہیں تو پھر منافقین کی پوری مکے میں یہ چکر نہیں تھا، مکے میں جو احکامات ہیں جو مکی قرآن ہے وہ آپ کو موسٹلی کیا ملتا ہے، یہ سارا مکی قرآن آپ کو انہی صورتوں میں ملے گا نا، ان 2 سپاروں میں بھی مکی قرآن کا، اور مدنی قرآن میں جو میجر آپ کو، آپ خود ہی چلے میں کچھ چیزیں آپ کو چھوڑتا ہوں، گوگل کریں جان بوجھ کے، میں نے آپ کو دیکھا میں کتنی دفعہ روکتا ہوں کہ آپ کو شوق پیدا ہو، آپ لوگ خود اس کو گوگل کریں، آپ انسپائرڈ ہوں گے کہ لوگوں نے کس کس طریقے سے مکی اور مدنی قرآن کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے، لیکن جو منافقین کی آپ کو آیتیں ملیں گی، جو غزوات کی باتیں ملیں گی، بہت کم غزوے یہ مکی قرآن میں، وہ سارا مدنی قرآن میں ملے گا، مدنی کی ہجرت کے بعد کا، اور ان میں جب آپ آخر تک جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کو
مکی قرآن میں بھی اور آخری صورتوں میں زیادہ تر ایڈریس جو ملتی ہیں شرک کے متعلق، توحید کے متعلق، توحید کھڑی ہے یہاں پہ شرک کھڑا ہے، اور آپ کو سارا جو ایمفسس ہے وہ سمپل رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قرآن جو اس کی آپ کو ملیں گی جنت اور دوزخ، شرک اور توحید، جنت کرنے والے لوگوں کی ان کا لائف سٹائل، جہنم میں جانے والے لوگوں کا لائف سٹائل، اور وارننگز ملیں گی، یا پھر ایسی چیزیں ملیں گی جو قدرتی انسان اللہ تعالیٰ نے جو ایک غریب سے غریب بدو کے پاس بھی بیڈوین کہہ دیا میں نے انگلش میں، تو بدو کو بھی جو چیزیں وہ آبزرو کر رہا تھا، جو دیکھ رہا تھا، جیسے پہاڑ سب دیکھ سکتے تھے، آسمان سب دیکھ سکتے، کہ تم تو آسمان نہیں دیکھتے، اس میں سے کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے، یہ آپ اپنا وہ دیکھ نہیں رہے ہو اونٹ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ سمندر نہیں دیکھ رہے ہو، یہ صحرا نہیں دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی دن رات جو چاند سورج دن کا رات میں الٹ پلٹ، یہ سارا ایک عام انسان دیکھتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا اٹھتا ہے، نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ہمیں کمرے کی بتی جلانے کے لیے بجانے کے لیے کوئی بندہ کو چاہیے، کوئی سوئچ چاہیے، یہ جو بتی جا رہی ہے اور بتی آ رہی ہے یہ کیا فری میں چل رہا ہے، یہ کبھی بارش جیسے ہم لوگ ٹیپ کھولتے ہیں کہ نل میں پانی آتا ہے، یہ کون اوپر سے نل کھول رہا ہے، یہ جو اتنے وزنی جو ٹینکس ہوتے ہیں پانی کے بادلوں کی شکل میں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کون دھکیل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، اور وہ کیا اٹھتا ہے جو مومن انسان ہے، وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یہ تو کھیل تماشا نہیں ہے، اور جو احمق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو کون اتنا غور کرے، اپنی زندگی گزارو اپنا، اور یہ بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ کہا ہے کہ جو اگلی صورتیں بھی آئیں گی کہ ہمیں جانور کی طرح زندگی نہیں گزارنی ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، کھاتا ہے، اپنا شکار کر لیتا ہے، جیسے ہم لوگ جاب پہ جاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم بھوک لگتی ہے، ہمیں بلز پورے کرنے ہیں، وہ یہ کام تو جانور ہر ڈیلی بیس کے اوپر کرتا ہے، اس کے پاس تو کوئی سٹور روم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کا فریج میں رکھ دے سامان، اس کو تو ایوری ڈے یہ سارے کام کرنی ہے، اس لیے جو ہم لوگ زیادہ جو انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے، موٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ شروع میں بائی ڈیفالٹ انسان اس طرح کا نہیں تھا، ہمیں بھی ہر روز کی بیس کے اوپر شکار کرنا پڑتا تھا، جانور سے لڑنا پڑتا تھا، کہیں پہاڑوں پہ چڑھنا پڑتا تھا، کبھی سوئمنگ ہم لوگ بھی ایسے ہی دبلے پتلے فٹ لوگ تھے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے احسانیاں کی ہیں اور ہم لوگ کھا کھا کے اپنا حشر کیا ہوا ہے، تو انسان کا بھی لائف سٹائل یہی تھا، لیکن اگر صرف اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کھانا پینا ہے، جانور بھی کر رہا ہے، ہم جاب پہ جانا ہے یا کاروبار کرنا ہے وہ بھی اپنی ہنٹنگ کر لیتا ہے، کسی کو چیر پاڑ کے وہ بھی کر لے گا، گائے بکریاں ہیں وہ اپنا وہ میٹ نہیں کھاتی تو وہ کیا وہ ویجیٹیشن کیا کم ہے، وہ کبھی یہاں پہ جائیں گی کبھی یہاں پہ جائیں گی، تھوڑی سی بھی انرجی وائٹامنز وہ لے لیں گی کسی بھی پودے سے، آپ کو پتہ ہے ہمیں کبھی کبھی دھوکہ لگتا ہے انسان کو، جانور کو پتہ ہے اس میں یہ پوائزنس ہے کہ نہیں، میں نے خود تقریباً مرتے ہوئے بچا تھا کہ میں نے مشروم کھا لیا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن جانور نہیں ٹچ کرتے تھے ایسی چیزوں کو جو پوائزنس ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرق کیا رہ گیا، انسان بھی وہی کام کر رہا ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں ٹائی وائی ڈال کے نہا دھو کے، بھائی جانور کو اتنی وہ بیسک کے اوپر رہتے ہیں، زندہ وہ بھی رہتے ہیں زندہ ہم بھی رہتے ہیں، موت ان کو بھی آ جاتی ہے موت ہمیں بھی آ جاتی ہے، تو پھر فرق کیا رہا، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں بچے ہم بھی پیدا کرتے ہیں، ان کے بھی جو ہوتی ہے اسکارپین کی میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ دیکھیں گے گوگل کر کے اسکارپین کو کیا کہتے ہیں، بچھو جب اس کے بہت سے انڈے اس کے بچے آتے ہیں وہ اسی ماں کو کھا رہے ہوتے ہیں اسی کو، لیکن وہ پھر وہ مر بھی جاتی ہے ایونچولی، تو چڑیا اس کو کیسے اپنے بچے کو وہ بیٹھ کے جب میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے تو ادھر پرندے ہیں نا جہاں میں مقام کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں وہ کیا بولتے جاتے ہیں پرندے، ان کو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ زمین سے ایسے کر کے کھا لیں، ان کو یہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ ماں وہ اپنا منہ کتنا چیختے ہیں اور ماں نیچے سے اٹھائے گی
اور اس کے منہ میں ڈالے گی. دیٹس اٹ. اس کو یہی پتا ہے کہ میرا منہ کھولنا ہے یا میں نے چیخنا ہے. تو کون سا کام ہے جو انسان کے. تو یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ تمہید آپ سمجھ لیں کہ اگلے دونوں صورتوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہمیں یہ بتایا کہ ایک جو بنیادی فرق ہے وہ اللہ نے اپنی روح انسان میں ڈالی تھی. اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اللہ نے اس کو علم سکھایا تھا، انٹلیکٹ دی تھی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، وہ جو ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی سورۃ بقرہ میں. اور وہ خلیفہ کی بھی وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو انہوں نے کیا شکایت کی تھی فرشتوں نے؟ أَتَجْعَلُ مَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ فساد کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے. ان میں اچھے لوگ بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، علم والے بھی آئیں گے، بن دیکھے خدا کو یقین کرنے والے. تو یہ جو آپ آگے سارے دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا آخری دو صورتوں میں کہ بار بار میں جہنم کی بات کر رہا ہوں، بار بار جنت کی بات کر رہا ہوں، بار بار عذاب کی، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو بار بار بتائے، مختلف ڈائمنشن سے بتائے، مختلف ہمیں سوچنے کا. اور اگر اتنی ہی چیز سمجھ میں آ جائے کہ جہنم میں بہت مشکل ہے تو پھر ہم ٹھیک رہیں گے. اور جو بنیادی جو فرق ہے میں تو کچھ چند بتائیں، آپ لوگ خود گوگل کریں اور کیا فرق ہے مکی قرآن مدنی قرآن. اور یہ جو انسان اور حیوان میں ہمیں کیا فرق ہے، تو وہ ہمیں فرق اگر ہم لوگ سیولائزیشن گورے کی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ گورا سے ٹائی شائی لگا کے تو وہ سیولائز بنتا پھر رہا ہے. میں نے پہلے بتایا ویکینڈ نائٹ کو دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی ویسٹرن کنٹریز میں کہ رول رہی ہوتی ہے ان کی سیولائزیشن. میں تو بولتا ہوں نا ان کو، لیکن سیولائز ان اے وے کہ ہمیں اللہ کا پتہ چل جائے، اصلی علم. اچھا اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو اصلی انسان علم ہے اور اصلی جو کیونکہ یہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز میں سیکھا جاتا ہے نا، یہ صرف پیسے کمانے کی چیزیں سکھاتے ہیں. انسان نے یہ سمجھ لیا یار بڑا پڑھا لکھا ہے. پڑھے لکھے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تربیت یافتہ بھی ہے. کیا آپ نے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ جو ظلم کر رہے ہیں اس وقت دنیا پہ، سب سے زیادہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ اگر اس پڑھے لکھے میں، اس جانور نما ڈاکٹر میں کہ وہ لوگوں کو ایسی سرجریز کر رہا ہے بچیوں کی کہ ان کے بیبیز نیچرل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن وہ کاٹ واٹ کے پیدا کر رہے ہیں. اگر ان سیاستدانوں کے جو اپنے ہی ہے تو بڑے انٹلیکچوئل پیسے کمانے میں، لیکن وہ سب کا خون چوس رہے ہیں، کیا ایسے پولیس والے اور ایسے جو جنگی کرائم کرنے والے فوجی ہیں یا پھر ایسے آپ نے نہیں دیکھا کہ جو فوجیں جاتی ہیں تو وہ پیچھے سے آرڈر کچھ اور ہوتا ہے، آگے جا کے کچھ اور کر رہے ہیں. جو آپ نے نہیں دیکھا یہ عدلیہ کے جو ایسے وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ایسے ایسے گندے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے. کیا آپ نے ابھی نہیں دیکھا جنگوں میں کیا وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس، کیا کوئی انٹرنیشنل لیجسلیشن تو بڑی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ، یہ تو نہیں کہ ان کو اپنے اپنے کام کے وہ ماہر ہوتے ہیں. کیا پولیس والا ماہر نہیں ہے؟ کیا عدالت میں ماہر لوگ نہیں ہیں؟ کیا فوجی لوگ ماہر نہیں ہیں؟ کیا بیوروکریٹس کی ماہر نہیں؟ ماہر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ ان کو چانس مل جاتا ہے. پھر ظلم کے انباء. اس کی وجہ کیا ہے؟ دی مسنگ لنک از ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کے لیے پھر اللہ نے دو جنتیں رکھی ہیں جو یہ خوف اپنے اندر سمو لیتا ہے. تو مجھے پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کے 14 منٹ ضائع کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی دو صورتیں ہم جلدی سے بھی چلے جائیں گے، تھوڑا سا میں ٹائم بچانے کی بھی کروں گا، لیکن آپ اسی حصے کو پورے قرآن پہ، بلکہ میں یہ جو ہماری بیٹی کام کر رہی ہیں تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ والا کلپ اس نے حصے کا علیحدہ بھی بنا کے رکھ دے. شروع میں انسان کو یہ پتا ہو ہم لوگ یہ پڑھیں کیوں قرآن پاک. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز بتائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ
अय्युकुम अहसनु अमला। मैं गलती ना पढ़ रहा हूँ, कुरान में बस है भी नहीं है, लेकिन आई थिंक यही है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक्चुअली चेक कर लेते हैं, मेरा हाफजा इतना अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि इसी सूरत में इसी जगह से ये शुरू होनी है कि अल्लाह ताला ने ये देखना है कि मैंने ये, अल्लाह कहता है मैंने इसलिए ये सारी इंसान बनाया, ये सारी ज़मीन आसमान ये वो, ताकि मैं ये देखूं कि तुम में से ठीक काम कौन कर रहा है, कौन अच्छे काम लेके आएगा क़यामत वाले दिन, किसने ठीक काम किया और किसने अच्छे काम नहीं किए। तो इसमें हाँ, ये भी मेरे सामने आ गई, मैंने खोल ली है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने जिंदगी और मौत, जो जिसने मौत और हयात का लफ्ज़ है ना, बेसिकली जिंदगी और मौत। अच्छा, इसीलिए कहते हैं मौत की भी पैदाइश हुई। अल्लाह ने मौत को इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, वो जो हदीस है, एक मेंढे की शक्ल में लेके आएंगे और उसको ज़बह करेंगे क़यामत वाले दिन। तो अगर कोई खुशी से मर सकता होता तो वो जन्नती मर जाते, और अगर गम से मर सकता होता तो वो जहन्नमी बन जाएंगे। उसकी वजह यही है कि अल्लाह जानते क्या चक्कर है, लेकिन हर कोई उसको पहचान लेगा। शायद मौत के टाइम पे वो मेंढा हमें सबको नजर आता है, या क्या चक्कर है, उसको हम मौत को पहचानेंगे। तो इसलिए मौत को भी तख्लीक की है अल्लाह ने, क्या उसकी हमें सारी चीज़ तो नहीं पता ना। तो अल्लाह कह रहा है कि ये जो जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है और गालिब बख्शने वाला है। अच्छा, ये जो मैं क्या, ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, हाँ ठीक पढ़ रहा था मैं, वहुल अजीजुल गफूर। जी, ये था कि मैं गलत ना पढ़ दूं। तो ये हमें इस सूरत में मिलता है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे कि ये इस हमें ये चीज़ ज़हन में रख के अगली सारी सूरतें अभी आसान हो जाएंगी। हम जल्दी से भी गुजरेंगे, लेकिन हमें बाकी चीज़ें आसान दिखेंगी। अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता है कि जो अच्छे काम किसने किए हैं, किसने सब्र किया है, किसने, तो अकॉर्डिंगली उसको या जन्नत में या जहन्नम में। तो वहाँ पे जब जहन्नम में बड़ी हसरत के साथ, जो क्योंकि अब टाइम अप हो गया है, या तो मौत के टाइम पे मिन्नतें कर रहे होंगे फरिश्तों से, या जहन्नम में अल्लाह और ये नहीं कहेंगे हमें माफ़ कर दे, नहीं, उनको पता है फ्री में माफ़ी। तो वो कहेंगे हमें एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दे, या हमारे थोड़े से दिन आगे पीछे कर दे, हम अभी अच्छे बंदे बन के आएंगे। अल्लाह कहेगा नहीं। तो ये जो उनको नदामत होती है, उसका जिक्र आपको इस सूरत में मिलेगा। फिर बार बार ये वाला जो आएगा अगली सूरतों में कि कोई इंसान जिसका हैवानी तकाज़ों से ऊपर का कोई मकसद हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर एक इंसान ने खाना पीना, बच्चे पैदा करने, यही करने, तो ये तो जानवर भी कर रहा है। इंसान अगर तकाई मनाजिल उसने तय करनी है, उसने कुछ करना है और अपना कोई फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ना है, उसने कोई बड़ा काम करना है। और इससे बड़ा काम क्या होगा? इंसान कुरान सीखे और कुरान सिखाए। इससे बड़ा काम क्या होगा कि इंसानियत को जहन्नम से बचाए। अल्लाह का पैगाम, जिंदगी तो वैसे भी गुजर रही है, तो इंसान कोई कुछ करता है, और हर कोई ये नहीं सोचता कि बाकी तो नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे तो आप कर लो, उन्होंने आपकी कब्र में नहीं जाना। तो हमें ये समझना है कि ये जो इंसान को जो है, अगर तो वो ये बड़े कोई काम नहीं कर रहा, अपनी भी नहीं इस्लाह कर रहा, लोगों पे लिए, तो फिर वो हैवानी तकाज़े ही पूरे कर रहे हैं। फिर वो एक सोशल एनिमल, जो कहते भी हैं कि देन वी आर जस्ट अ सोशल एनिमल, सॉरी, देन फिर हम सिर्फ वो एक हैवान ही है बेसिकली। अल्लाह ने कुरान पाक में भी ये बताया हुआ है। ये ऑफेंड ना होइएगा कि मैंने आपको या अपने आप को हैवान कह दिए कि आप तो अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह ने कंट्रास्ट दिया हुआ है, जो बातें से आयतें आ जाएंगी, अहसन तक़वीम या असफल साफिलिन। अहसन तक़वीम, जो सबसे ऊपर, अल्लाह ने बड़ा उसको अच्छा रुतबा दिया, लेकिन जब वो पस्ती में गिरता है
تو اسفل سافلین، زمین پہ بھی نہیں رہتا، اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ کیا اللہ نے مویشی نہیں کہا ہوا، اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، دل ہیں تو ان کے کان ہیں سنتے ہی نہیں۔ تو کہیں تو ان میں ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، جو مویشی ہوتے ہیں، گائے بکریاں وغیرہ، ان کا کیا تعلق ہے انٹلیکٹ سے؟ تو میں نے نہیں کہا ہوا، یہ اللہ نے خود ہی کہا ہوا ہے قرآن پاک میں، تو کوئی مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا۔ سورۃ قلم کی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، اگر کسی کو نظر بد کا کوئی مسئلہ ہو نا، کیونکہ سورۃ قلم شروع کر رہے ہیں تو پھر اچھا ہاں، سورۃ قلم کی آخری جو آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ ہے سے شروع کر کے آخر تک یہ جو 2 آیتیں ہیں، ہر نماز کے بعد اگر 7 دفعہ پڑھی جائیں تو اس کے ساتھ آیت الکرسی اور 3 قل، آخری تو 3 قل ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں سونے سے پہلے بھی اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، تو وہ اس کو اگر کوئی نظر کا مسئلہ ہو تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی ہوئی اس صورت میں، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام زبان پہ کہتے ہیں نا، میں اللہ کے نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں یوز کرتا ہوں، لیکن عام طور پہ عربی زبان میں مجنون اس کو کہتے ہیں جو پاگل ہوتا ہے۔ تو پاگل کا کیا مطلب ہے یا مجنون کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ تو میم سے جو چیز میں نے بتایا جو شروع ہوتی ہے نا، جیسے مدرس، درس سے ہے مدرس، جو میم سے شروع ہوتا ہے تو جس چیز درس دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو جس کے اوپر جن ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پوزیشن آف اے جن، ابھی اردو میں مجھے نہیں کہہ رہا کہ اس کو جن چمڑا ہوا، ایسے کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کہیں گے مجنون۔ تو وہ یہ کہتے تھے شاید ان کے اوپر کوئی معاذ اللہ کوئی جن ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، تو جن کے اوپر جن ہوتا ہے ان کی یہ ہوتی ہے، اتنی انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں، اتنے ہمبل ہوتے ہیں، اتنے رسپیکٹفل ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی آپ کو باتیں سنا رہے ہیں، آیات سنا رہے ہیں، آپ کو جن والا معاملہ لگ رہا ہے، تو شرم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز میں ایڈریس کیا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ آپ کو کہ باغ والوں کا، کہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چلے وہی واقعہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے راتوں رات صبح کے ٹائم آ جاتے ہیں غریب لوگ، یہ بھی ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو، تو ہم راتوں رات وہ اس کا پھل اٹھا کے تو ہم پھر ان کو دینا نہیں پڑے گا، تو اللہ نے سارا باغ ہی اجاڑ دیا۔ اسی لیے ہم لوگ کبھی کبھی یہ بھی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے پیسے چھپا لوں، اپنا کاروبار چھپا لوں، اس کو یہ وہ، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ پھر وہ تباہی جو پھیرتا ہے، تو اپنا ڈیزاسٹر خود ہی انسان وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور نماز کو جو انسان جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، وہ آپ کو اس چیز میں اسی صورت میں ملتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ نماز کافروں اور انسانوں کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ اس صورت کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ ہر ایک کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ بھائی اگر یہی سارا کام کرنا ہوتا تو پھر اللہ نے نہ تو قرآن اتارنا تھا، نہ سارے پیغمبروں کو بھیجنا تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ، پھر تو ساری سائنس ہی ختم ہو جاتی، پھر تو جنت اور جہنم، پھر اللہ نے جہنم بنائی کیوں ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی دونوں شانیں ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے، معافی مانگیں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ہم وہ ضدی بچے کی طرح ہم اپنا لائف سٹائل بھی چینج نہیں کر رہے اور جنت میں جا کے ہم کھڑک کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر یہ تو ظلم ہو گیا کہ ایک قاتل کو بھی جنت مل رہی ہے، مقتول کو بھی مل رہی ہے، چوری والے کو بھی مل رہی ہے، اس کو جو شوہر ہے وہ ظالم تھا پوری زندگی اپنی بیوی کو، اور کس کوئی برائی غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں، ایک انسان تقوی والا ہے، مسجدوں والا ہے، ایک شراب خانے والا ہے، یہ سارے برابر اگر کرنے ہیں تو پھر ہاں، اگر ان میں سے کوئی برے کام کر کے توبہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، لائف سٹائل چینج کرتا ہے، then it's a different story۔ تو جہنم والے دن شرمندہ ذلت چھا رہی ہوگی، شرمندگی کے باعث بھی، اور پھر
اور اچھا ایک گروپ سے تو باقاعدہ پوچھا جائے گا نا کہ فرشتے پوچھیں گے اتنی کٹ پڑ رہی ہے، کیا تمہارا مسئلہ کیا تھا، کیا تمہارا جرم تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن نم نکن نل من المصلین۔ اب آیتیں تو مجھے سامنے رکھنی چاہیے، ٹھہر جائیں۔ تو وہ بیسکلی وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں اتنی وہ پڑھ رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا وہ آیت ابھی میرے سامنے نہیں ہے تو ہم لوگ موو آن کرتے ہیں۔ سورۃ حاقہ کی جو ہے کہ وہ آخرت کے ذکر مؤثر انسان، ظاہری بات ہے کہ آخرت کی باتیں ہوں گی، جنت کی، جہنم کی، تو ایک انسان کو یا تو فیسینیشن ہوگی جنت میں جانے کے لیے، یا اس کو خوف آئے گا جہنم سے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے، اور جو پرانے واقعات ہیں اسی جن قوموں کو بار بار یہ آپ کو ملیں گی کہ قوم نو، اور چند ہی قومیں آپ بار وہی آیتیں یاد کر لیں کہ کیسے کس قوم کو۔ اچھا اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، اس میں جن قوموں پہ عذاب آیا اس کو ایسے پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی آیتیں آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جائیں گی۔ آپ نے قوم، دیکھیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم فرعون ہے، اور قوم لوط ہے، اور نوح علیہ السلام جن کو ایک کو پانی نے ڈبو دیا، ایک کو آندھی نے تباہ کر دیا، ایک کو پتھروں کی بارش ہو۔ یہ 5-7 قومیں جو بار بار ذکر آتا ہے، ان کے یہ بھی دیکھ لیں کہ کس کو ڈبویا تھا، کس کو۔ جب وہ آپ نے 1-2 دفعہ عربی میں وہ آیات پڑھ لیں گے، جب وہ واقعہ آئے گا آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اچھا یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے۔ کتنی آیتیں آپ کو پتہ یاد ہوں گی؟ صرف یہ قصص الانبیاء کو 1 دفعہ پڑھنے سے آپ کو پتہ نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کم و بیش بھی میرا خیال ہے پورے قرآن کے 20 سے 30% جو الفاظ ہیں وہ تو انہی میں کور ہو جانے ہیں۔ 20-30% پتہ کتنا ہوتا ہے؟ اور جو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو جن کو اچھا رزلٹ ملے گا دائیں ہاتھ میں سامنے سے، وہ تو خوش ہوں گے، لوگوں کو بتا رہے ہوں گے، بڑے اطمینان میں ہوں گے، خوشیوں سے جیسے انسان جھوم اٹھتا ہے، اور وہ ہر لوگوں کو بتا دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا رزلٹ۔ اور ایک ہے اس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ بھی پیچھے سے کر کے، اور وہ شرمندہ اور مصیبت اور زنجیروں میں جکڑا ہوگا، اور اس کا نہ کوئی، تب اس کے سارے میٹ، سارے دوست، سارے اس کے لیڈر، سارے اپنے گھر والے، بلکہ قیامت کے جو آثار ہوں گے، اپنے گھر والوں سے تو انسان بھاگ رہا ہوگا، جان چھوڑ میری، کیا ماں، کیا باپ، کیا بیوی، کیا بچے، چھوڑو میری جان، میری اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ صرف جنت والے لوگ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو، لیکن وہاں پہ تو اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھائی، یہ قرآن، یہ تم لوگ کبھی کہہ رہے ہو یہ معاذ اللہ مجنون ہے، کبھی کہہ رہے ہو یہ شاعر ہے، کبھی یہ ہے، تو یہ کلام اللہ ہے۔ اور سورۃ معارج، یہ جو اچھے اور برے کردار ہیں نا، یہ آپ کو نظر آتے ہیں بار بار ان صورتوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ صبر کی تلقین، جو کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا، اور پھر ہم مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کتنا پرووک کرتے ہیں ہمارا۔ تو اینی وے جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو علیحدہ ہی ہے، لیکن جو پرووک کر رہے ہیں، کیا طریقے ہیں ان کے پاس پرووک کرنے کے، تو یہ ٹریپ کرتے ہیں بیسیکلی کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو اور پھر وہ اس کو نچائیں نیوز میں بھی، اور یہ کر گئے، یہ کر گئے، ڈبل سٹینڈرڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ ہمیں، اور آپ نے کیا یہ نہیں سمجھا کہ جو پہلے مکی سال سے 13 سال اس میں ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی قتل تک ہو گئے، بیچارے شہید ہو گئے، لیکن کوئی اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ آپ بھی ان کو مار سکتے ہو۔ ہجرت کے بعد ان کو جنگیں لڑنے کا بھی اس کا حکمت ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ بزدلی سکھا رہے۔ جب آپ کو پوری آپ کی اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے، تو یہ جو قرآن کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے، یہ بھی پھیلنا کیوں بند ہو جائے؟ جب حکمت تو ہے نا، چلیں 2-4 اگر شہید ہوتے ہیں تو 15-20 اسلام میں بھی تو آتے ہیں،
تو میسج تو پھیل ہی رہا تھا نا, the message was getting across. So that's the thing. ہمیں جب تک پوری قوت نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے, تو وہ یہی ہے. تو قیامت والے دن اس میں وہ جو میں بات پہلے ہی کر رہا تھا کہ انسان کہے گا کہ میرے گھر والے لے لو, بیٹے کو لے لو, بیوی کو لے لو, جس کے لیے آج ہم لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں حرام, تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ چلو اس کی قربانی لے لو, اس کی مجھے بس چھوڑ دو. ایسے نہیں چلے گا. تو جب انسان کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بڑا مطلب باتیں کر رہا, جب جو ہی تھوڑا سا انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ اتنا کم ظرف ہو جاتا ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا, مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, اور مجھے یہ ہے. نعمت ملنے پہ جب تو بخیل تھا تو تب تو تجھے کوئی فکر نہیں تھی, تو رب کو بھولا ہوا تھا. تو اب تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو تم کہہ کہ میرے ساتھ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مدد بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں, زناکاریوں سے بھی بچتے ہیں, اپنے امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, نمازوں کی. پھر وہ لوگ تو ظاہر بات ہے ایلیجبل ہوں گے نا جنت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ذلیل و رسوا ہو رہیں گے, اس دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں, وہاں پہ جو ہوں گے وہ بھی کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کو بھی روکتے تھے نا کہ نماز چھوڑو یار, نماز تو اپنے تو ہوں گے, ان کے جو چہروں پہ جو پھٹکار پڑی ہوئے گی وہ سب دیکھیں گے. سورۃ نوح علیہ السلام, سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام کا واقعہ تو پورے قرآن میں ہے, لیکن اس میں اللہ کے نبی جو نوح علیہ السلام ہے ان کی فریاد جو دیکھنے والی ہے نا وہ آیتوں کی, انسان ایک دفعہ تو لرز اٹھتا ہے کہ ایک رسول, ظاہری بات تو ایگزاسٹ ہو گئے نا, یہ 950 سال کی کر کے کچھ سن ہی نہیں رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے ان کو دن میں بھی دعوتیں دی, رات کو بھی دی, یہ مجھے تنگ کرتے تھے, میں کپڑا اپنے اوپر پھینک کے چلا گیا, میں ان کو علیحدہ علیحدہ آئسولیشن میں بھی ایک ایک کو کر کے بھی دی, ان کو اجتماعات کر کے بھی دی ان کو, لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہیں, مطلب یہ بات ہی نہیں مان رہے تھے. اب ان کو تو اب ان کو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو, اطاعت کرو, لیکن مجال ہے. اور یہ ساری جو سب مطلب انسان کو کھیتی باڑی کاروبار ہر چیز, لیکن یہ ان کا بجائے کہ شکر کرتے, یہ میں جو ان کو بتاتا تھا یار شکر کر, نہ بدتمیزیاں کر, تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈھونس کے جاتے. اب ایک انسان اللہ کے رسول ان کو پیار سے, اور وہ آگے سے ایسے ایٹیٹیوڈ دکھائے کہ میں نے استغفر اللہ, بندہ عام طور پر تو ایسا, ہم لوگ تو ہم کہیں دفعہ جا مر جا, لیکن اللہ کے رسول کیا کریں, اتنے سال انہوں نے انتظار کیا, اب وہ شکایت کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے, ظاہری بات ہے کہ ان کی جو بدعا تھی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سنی. پھر وہ سیلاب آیا, بہت بڑا سیلاب, کشتی میں جو 80 لوگ انہوں نے سوار کیے جو مسلمان ہوئے تھے, تو باقی جو ہے انہوں نے جب کیونکہ انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ اللہ یہ اتنے برے ہیں, اب ان کی جتنی نسلیں بھی آئیں گی نا یہ ساری اپنی ان کی میں دیکھ چکا ہوں, ان کی نسلوں میں بھی کوئی خیر نہیں بچی, تو اب نہیں ان کو بخشنا, ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ میرے اہل و عیال کو اور میرے والدین اور جو مرد اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو تو اللہ بخش دینا. تو جب ان کے بیٹے بھی اس مصیبت میں آگے تھا, انہوں نے دیکھا نا اللہ میں نے تو اپنے اہل و عیال کی بات کی تھی, وہ تو کافر تھا نا, اللہ نے کہا لیس من اہلک, تو یہ آپ کا بیٹا نہیں, یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے. اس کے ساتھ سورۃ جن ہے. سورۃ جن آپ کو بتا دیا گیا کہ پہلے ہم لوگ ایک 2 مرتبہ چلے گئے تھے اس ٹاپک پہ کہ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سنا تب لوگ نہیں سن رہے تھے, قریش مکہ نہیں سن رہے تھے, طائف والے نہیں سن رہے تھے, جنوں کو جماعت کو اللہ نے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ, یہ جو پہلے یہ تو بڑی, یہ جو ہمارا جو شیطانی جن ہے نا ابلیس اور اس کا یہ غلط باتیں بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں بھی نہ مصیبت میں پڑ جائیں. تو انہوں نے تبلیغ کی. کئی لوگ کسی لیے کہتے ہیں نا کہیں مسلمان جن ہوتے ہیں, کہیں تو مسلمان ہو یا
غیر مسلم ہو، اگر کسی باڈی کے اندر جاتے ہیں نا تو وہ اچھے جن نہیں ہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ والی مسلمانی ہمیں نہیں بتائیں، ان کے لیے ان کی دنیا ہے اور ہماری دنیا میں ان کو پینیٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک انسان ہوتا ہے نا، جیسے مسلمان ہے تو ہے مسلمان، لیکن وہ بھی تو کتنے کتنے برے نکل آتے ہیں، کتنے ظالم نکل آتے ہیں. تو ایک چیز ان کی دیکھ، انہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا اور تب مبلغ بن جائے، تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے، لیکن ہمیں بھی تو یہ کرنا چاہیے تھا. مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن لہٰذا کم از کم ان گھروں کو شرک سے تو پاک کریں. اس کا جو مطلب کم از کم تو یہ کر سکیں نا کہ اس کو بازار نہ بنائیں، اس میں خرید و فروخت نہ کریں، اس کو شرک سے ایسے اڈے نہ بنائیں. تو یہ بھی آپ کو اسی صورت میں ملے گا. اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری بات ہے پہلے انبیاء کرتے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اب وہ تو انبیاء تو آئیں گے کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ بھی بتایا، اللہ نے خود ہی ان کو کہا تھا کہ ان کو بتاؤ بھائی کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی ذمہ دار نہیں. جب پہاڑی پہ چڑھے تھے یا صباحہ کا جو 43 ایئرز آپ سلم کی عمر، 40 میں آپ سلم کو رسالت میں 3 سال کے بعد جو اوپن تبلیغ کی ہے، تو صفا کی پہاڑی میں جا کے اوپر کہ میں اگر کہوں کہ دوسری طرف وہ ہے دشمن کی فوج سے، مانو گے کہ نہیں ہوگے؟ مانتے. تو آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایک ایک قبیلے کو، اپنے خاندان کہ بھائی میں آپ کے لیے نہ نفع نہ نقصان، دیکھو اپنے لیے اللہ سے ڈرو. یا تو وہ خود بتاتے ہیں بار بار کہ میں کسی کے لیے نفع نقصان نہیں کرتا، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ مصیبت میں پھنس جاؤ. کہاں پھر سنتے تھے. سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر، اس دونوں کو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دونوں میں شروع میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے کانپ رہے تھے، کمبل اوڑھ رہے ہیں یا جو بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اصلی حالت میں، یعنی کہ فرشتے کی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہوا تھا اللہ کے نبی نے. تو وہ ان کا وہ جو تھا وہ اثر ہوتا ہے کہ انسانی جسم پہ کہ یہ کیا کون سی مخلوق ہے. تو وہ پھر اللہ کے نبی کو دونوں دفعہ یہ بتایا گیا کہ آپ یہ کپڑے میں لپٹنے سے نہیں کام چلنا، آپ نے دعوت دینی ہے، لوگوں کو بچانا ہے. تو ایک بڑا بھاری بوجھ اللہ نے، شروع میں تو یہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی تہجد کی نماز بہت، لیکن بعد میں آسانی کر دی لوگوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اچھا یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اللہ کی عبادت میں. یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز میں ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایک دیکھیں کہ ایک انسان غار حرا میں کیوں جاتا تھا. میں ہمیشہ اس کا جواب اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ خود ایکسپلور کرے. تب تو نمازیں نہیں تھیں، تب تو قرآن نہیں تھا. تو یہ جو تدبر کرنا ہے نا اللہ کے اوپر، اور ایک انسان کو جب یہ آج کی دنیا میں نیورو پلاسٹیسٹی کی جو، اگر آپ لوگ اس کو پڑھو نا دیکھو، تو یہ انسان کے جو سارا دماغ میں اتنی وائرنگ ہوئی ہے، اتنا ساری اربوں کی تعداد میں جو بھی، تو اس کو اس چیز کو ریسیٹ کرنے کے بھی طریقے ہیں نا. تو اسٹریس سے ہر چیز سے، لیکن ایک انسان کو سکون لینے کے لیے وہ کہتا ہے میں جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ دنیا سے زندگی گزار رہے تھے، اپنے اللہ کے اوپر ان چیزوں پہ تدبر کر. اب ان کا سامنا ہے قریش مکہ، عام پبلک، بدتمیز پبلک، ظلم کرنے والی پبلک، ہر چیز میں وہ مطلب انگیج کر رہے ہیں، انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فزیکل ہارم کر. ایک انسان اتنی آسان زندگی کہ وہ لوگوں سے ویسے ہی نہیں مطلب علیحدہ ہے، اور اتنی مشکل زندگی کہ ان کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کو یہ تو کام کرنا ہے. اور پھر اسی کے بارے میں اللہ کے ان کا جو ذکر خیر ہے، اسی لیے تو آج تک قائم دائم ہے. اسی لیے ایک اور بھی چیز بتا دوں، تب بھی اتنا سٹریسفل ہونے کے بعد بھی یہ جو تہجد کی نماز تھی یا نمازیں تھی نا،
یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹرانکولیٹی کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، نیورو پلاسٹیسٹی میں یا ہر چیز میں انسان نے اگر کام ڈاؤن ہونا ہے اس سے جگہ سے باہر نکل، یہ بار بار ریسیٹ کرنا آپ بھی ڈھونڈ لیں کہ آپ نے کیسے ریسیٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو سٹریس فری کیسے کرنا ہے، نہیں تو یہ سارا کام انسان کو اوور ویلم کر دے گا۔ سورۃ مدثر کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ تقریباً اس کو اسی جو میں نے بتایا اسی سے بلکہ کافی لمبا ہو گئے، میں اتنا لمبا نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن اینی وے سورۃ مزمل جو ایک ذمہ داری تھی اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے لیے خبردار کرنا تھا، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت بھی تو ریڈی کرنی تھی کہ جو کل کو جہاد بھی کر سکے، جو اسلامی ریاست بنا سکے، جو لوگوں کے ساتھ ٹکر بھی لے سکے اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ، تو ایک پوری تو اس لیے اس کا جو ایک کنٹراسٹ آپ کو ملتا ہے، تو ایک ولید بن مغیرہ اس کا ایک کریکٹر اس میں ہے کہ وہ پھر کیسے کیونکہ ڈیلیگیشن تو بھیجتے تھے نا، اپنے سفارت وہ بھی اپنے بندے بھیجتے تھے، چلے ان کے ساتھ معاذ اللہ مکمکا کرو، کچھ یہ کرو، وہ سمجھ بھی آ جاتی تھی، بل بھی ایسے ماتھے پہ بل بھی پڑ جاتے تھے پروسیس کر کے سمجھ آتے، لیکن کیا ضد ان کی وہ تو جنت اور جہنم کا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن اہل جنت جب یہ پوچھیں گے کہ بھائی تم کیوں، تو کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھ، دوبارہ آپ کو مل رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دین حق کی تعلیمات پر اعراض ہی کرتے رہتے تھے۔ اب وہ خود اعتراف جرم کرنے سے کچھ نہیں بننا، اب ٹو لیٹ۔ صورت قیامت ہے، اور یہ تو وہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، آپ کے کہتے ہیں کہ تقریباً 11 بال وہ سفید ہوئے تھے صرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ان صورتوں کی وجہ سے جو قیامت کی، اور وہ اس میں یہ قیامت کی ہولناکیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ان جو شک و شبہات والے جو سارے نظریات ہیں وہ سارے سب کی نفی ہو رہی ہے اس میں، کہ قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے بتایا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اللہ نے مختلف چیزوں کی، جیسے انجیر کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے، یا مختلف چھوٹی ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو انسان نہیں کھاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یا کوئی لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ بڑی ہمارے لیے معزز کتاب ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے لیے جو بڑی چیزوں کی تو لوگوں کو یقین دہانی کے لیے ہمیں بڑی قسم اٹھانی پڑے گی، لیکن اللہ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ نے اپنے مخلوقات کی قسم، اور ہاں اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت بننا، ہر جو بائی ڈیفالٹ ہم میں اندر بھی سسٹم جو لگا ہوا ہے، تو ایک ساؤنڈ مائنڈ، ایک اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنی روح تو پھینک، تو ہمیں اچھے کام کر کے اچھا لگے گا، کوئی غلط کام کیے تو پریشانی تو ہو گئی، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہم لوگوں میں، ہماری انسٹنکٹ میں بیسیکلی مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ہماری کیا کہتے ہیں جبلت میں یہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے ہمارے میں، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت ہے وہ اسے چھوڑ دے، کمپرومائز، کیونکہ پرسنل انٹرسٹ تو ہوتے ہیں انسان کے، پیسہ بھی تو چاہیے اس کو، حرام سے مل رہا ہے کیسے چھوڑے، یا کوئی اس کی فحاشی کے جو نظام ہے، تو اس کو ان چیزوں میں ذائقہ بھی تو ان کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہتا، پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے بھی انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے جو محبت کا ذکر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی اس کو حفظ کرنے کی کرتے تھے کہ مجھ سے کو مطلب، تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ اتنا جلدی نہ کریں، یہ اللہ نے ہی تو محفوظ کیا ہوا ہے، آپ کے سینے میں بھی یہ اللہ ہی جمع کر دیں گے۔
جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے، جو تر و تازہ اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو سب کو پتہ چل جائے گا، بلکہ موت سے پہلے ہی وہ کہیں گے پنڈلی سے پنڈلی جب مل جائے گی، موت آج بھی آ رہی ہے۔ تو جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا، پھر اس کا ظاہری بات ہے کہ انجام جو ہونا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے اپنا وقت لگایا اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے، خود بھی، تو اس کے لیے ایک ایسی زندگی ہے کہ وہ بڑے مزے کی زندگی میں رہے گا، اس کا کوئی مقصد تھا کوئی زندگی کا۔ سورۃ دہر شروع ہو رہی ہے یہاں پہ کہ انسان کو اس میں شکری اور ناشکری یہ دونوں کنٹراسٹ، ظاہر بات ہے شکر والے تو جنت میں جائیں گے، ناشکری والے کہاں پہ جائیں گے سب کو پتہ ہے۔ تو انسان کو اس امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مطلب اس کا شعور کیا، نیکی اور بدی کا دونوں کو تو نالج شعور دیا تھا۔ علم جعلہ عینین والانسان وشہوتین وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے تھے، اب کدھر جانا ہے وہ انسان کو اس چیز کے اوپر ہے کہ کئی لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو بلکہ یہاں تک کہ وہ کوئی چھپ چھپ کے بیچارے سجدہ وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صدقہ بھی کر رہے ہیں، کوئی لوگوں تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ نہیں چاہتے ان کا عمل ضائع ہو جائے، وہ چھپ چھپ کے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے اس نے تھوڑا سا بھی کیا پہلے تو فوٹو سیشن کرو جی، سبحان اللہ، فائدہ الٹی جہنم ملے گی ایسے کام کرنے سے۔ جنت میں ظاہری باتیں ایسی چیزیں جو لگژری کی ہوتی ہیں، جیسے سونا ہے مردوں پہ حرام ہے، ریشم حرام ہے، شراب حرام ہے، یا ایسی چیزیں جنت میں اللہ اتنی اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں، وہی چیزیں تو پہلے حلال بھی اور پھر اس سے اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ دے گا۔ جیسے سونے چاندی کے برتنوں میں منع ہے نا ہمیں، جنت میں اللہ ساری چیزیں یہ کھول دے گا مومنوں کے لیے۔ کافر دنیا کی وقتی اور کم لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، مطلب چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹا سا ٹائم ہے، ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹے سے چکر میں حرام حلال کی بھی تمیز چھوڑ رہے ہیں ساری چیز، تو پھر آخرت میں کیا کریں گے؟ اس کے لیے ان کو وہ غفلت کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پہ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس دعا کو ہمیں سکھایا ہے کہ ایمفسائز کی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر اور تاکہ میں تیرا بہترین ذکر کروں، شکر کروں اور اچھی سی عبادت کروں۔ سورۃ مرسلات میں آخرت کو جو انسان جھٹلاتا ہے تو وہ اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، فاقہ ہی نہیں ہے آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تباہی کی جو جنت جہنم والے تو قوموں کے بھی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یعنی کہ پریویس بھی پرانا بھی باتیں سنا رہا ہے کہ کیسے اس دنیا میں کوٹ لگی، فیوچر کی بھی بتا رہا ہے، بلکہ قیامت کے دن جہنم میں جو لوگ سڑ رہے ہیں ان کی بھی کنورسیشن بتا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ، یہ تو 3D نہیں، یہ تو 300D اللہ بتا رہا ہے مووی، پھر بھی انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ اپنے گیمبلنگ کر رہا ہے، جوا کھیلے جا رہا ہے، کیا سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کہ تو کیسے آئے تھے، ایک نطفے سے آئے تھے، ایک گندا پانی تھا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو پھر کس طرح انسان کو وہ سارا چیزیں دے دیں، اس کو باہر انسان اور تکریم کی اتنا بڑا، اور وہ پھونک پھونک کیے جا رہا ہے، اس کو آگے پیچھے زمین اس کی بنا دی، پہاڑ بنا دیے، سارے آپ کے جو ریسورسز ہیں سارے پانی وغیرہ ہر چیز، تو کیا دوبارہ اللہ نے نہیں بنا سکتا یہ ساری چیز؟ یہ ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ قبر میں جانے سے دوبارہ کیسے، پہلے کیسے بنا تھا؟ اور جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے لیے وہی جہنم، شرمندگی، مصیبتیں، اور جو جنت میں ان کو ٹھنڈی چھائیں اور ذائقے والے مشروبات اور اتنی اچھی اچھی ان کو حوریں اور
میوہ جات اور یہ ساری جو انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ آپ اپنے اعمال کے انعام کے طور پہ، سب کو پتہ ہے اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ریگارڈ کریں گے، یہ تم نماز پڑھا کرتے تھے نا، یہ صدقے دیا کرتے تھے، یہ اچھے اچھے کام رات کو اٹھ کے تم لوگ اللہ سے ڈرتے تھے نا، اب اللہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے رہا ہے۔ سب کا پتہ ہے یہ ساری چیز تو اللہ نے ہی سکھائی ہے نا، ایک انسان کو ہمبل بنانا یا اس کو شکر گزار بنانا یا کھڑا کر دینا نماز کے لیے، تو اس کے فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ اب دل میں کون ڈالتا ہے کہ یا اس کو صدقہ کر، یہ کر، اللہ ہی ڈالتا ہے، اللہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، پھر اللہ اپریشیٹ، اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ سے بڑا قدردان کون ہے۔ تو مجموع سے جب اللہ کے جو انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آخرت کی، تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ مزے کر لو، دنیا میں مزے کر لو، آخرت میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کے بھی ایمان نہیں لا رہے، اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر ہی نہیں جھکا رہے، سن ہی نہیں رہے بات، اتنے ڈھیٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے پھر تمہاری مرضی۔ یہ سارا قرآن پڑھنے سے ایک انسان کا دل دماغ کھل جانا چاہیے کہ نہیں بھائی، میں نے آگے جا کے فگر آؤٹ نہیں کرنا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے ابھی فگر آؤٹ کرنا ہے رائٹ ناؤ، تاکہ آگے جا کے میرا حشر ٹھیک رہے۔ السلام علیکم۔